السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، تفسیر کورس میں حصہ لینے والے عزیز طلباء اور طالبات، آج قرآن مجید کے 30ویں پارے کی تفسیر کا جو کورس ہم نے شروع کیا ہے، یہ آج اس کا پہلا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ معزز ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 30ویں پارے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورۃ النبا سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ ہم 30ویں پارے کی تفسیر اس لیے پڑھنے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس کی جو صورتیں ہیں ہم ان کو کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو اس کورس کا جو اصل مقصد ہے ہمارا کہ ان صورتوں کو جو ہم اکثر پڑھتے ہیں ان کو ہم سمجھ کر کے پڑھیں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم ان صورتوں کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم کثرت سے پڑھتے ہیں، تو اس 30ویں پارے کے علاوہ بھی ایک صورت ہے جو قرآن مجید کی پہلی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، جو ہم ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم 30ویں پارے کی تفسیر سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ معزز ناظرین، سورۃ الفاتحہ یہ قرآن حکیم کی پہلی صورت ہے۔ اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ صورت مکی ہے۔ اس کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے؟ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں آغاز، بگننگ، چونکہ اس سے قرآن کریم کی بگننگ ہو رہی ہے، شروعات ہو رہی ہے، اس لیے اس کو الفاتحہ یا فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اور بھی نام حدیثوں سے ثابت ہیں، جیسے اس کا ایک نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، قرآن کی بنیاد۔ پورے قرآن کریم کا جو مضمون ہے وہ اس سورہ فاتحہ کے اندر سمیٹ دیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام ہے السبع المثانی، 7 ایسی آیتیں جو بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں، دہرائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک نام ہے القرآن العظیم، یعنی پورے قرآن عظیم کا خلاصہ ہے یہ صورت۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ہے الرقیہ، جس کو پڑھ کر کے دم کیا جائے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی کا گزر ایک قبیلے سے ہوا جس کے سردار کو کسی زہریلے جانور نے ڈنک مارا تھا، تو انہوں نے اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے دم کیا تو وہ سردار ان کا ٹھیک ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی 2276 نمبر کی حدیث ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 756 اور صحیح مسلم کی 394 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر لوگ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں پر بھی سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد کی 823 اور ترمذی کی 311 نمبر کی حدیث ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز میں تھے، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کرنے لگے فثقلت علیہ القراءہ، تو آپ کے اوپر قرأت جو ہے وہ بوجھل ہو گئی، پیچھے لوگوں کی قرأت کرنے کی وجہ سے آپ جو قرآن پڑھ رہے تھے مشکل ہو گیا آپ کے لیے پڑھنا۔ فلما فرغ، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم لوگ امام کے پیچھے قرأت کرتے ہو۔ صحابہ نے کہا کہ حزن یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہم جلدی جلدی پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، ایسا مت کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، اس لیے کہ جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 395 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃً، جس نے کوئی ایسی نماز پڑھی جس میں اس نے ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھا، فہی خداج، تو اس کی نماز ناقص ہے۔ ثلاثاً، 3 بار کہا، فہی خداج فہی خداج، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، غیر تمام، مکمل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا انا نکون وراء الامام، اے ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب ہم کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اقرأ بها فی نفسک، حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اپنے نفس میں، اپنے جی میں پڑھ لیا کرو، آہستہ سے پڑھ لیا کرو، یعنی امام کے پیچھے بھی حضرت ابو ہریرہ نے وضاحت کر دی کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔
سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ یہ جو بسم اللہ ہے اس کے پہلے ہم جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے ہم اس کے پہلے اقرؤ یا ابدؤ یا اتلو کو محذوف مانتے ہیں، یعنی میں اللہ کے نام سے، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے، تو اس کے پہلے ہم اقرؤ محذوف مانتے ہیں، اللہ کے نام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، اللہ کے نام سے تلاوت کر رہا ہوں، اس طریقے کا کوئی لفظ ہم محذوف مانتے ہیں۔ محذوف کا مطلب ہوتا ہے یعنی اس کو مان لیا جاتا ہے، وہ مینشن نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی میننگ میں اس کو مان لیا جاتا ہے۔ شریعت میں بہت سارے اہم کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی بڑی تاکید آئی ہے، چنانچہ حکم دیا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، جانور جب ذبح کرنے لگو تب بسم اللہ پڑھو، اسی طریقے سے میاں بیوی کی ملاقات کے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ البتہ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے بعد جو دوسری آیت ہے سورۃ الفاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہیں، جو سارے جہانوں کا، سارے یونیورس کا، سارے ورلڈز کا رب ہے۔ اس میں جو الحمد ہے، حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف، اور اس میں جو الف لام لگا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے یہ الف لام جو ہے یہ استغراق کے لیے ہے، یعنی تعریف کی جتنی ویرائٹیز ہیں، جتنے ٹائپس کی تعریف اور ثنا اور حمد و ثنا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ ساری تعریفوں کا اصل حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں اللہ کی مخلوقات میں اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی کمال ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے، اس لیے تمام خوبیاں اسی کے لائق ہیں۔ اللہ، الحمدللہ، جو یہ اللہ جو نام ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جو نام ہے وہ اس کے صفاتی نام ہے، لیکن اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، اس لیے اللہ کا لفظ کسی اور کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ، یہ جو کلمہ ہے الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے بہترین کلمہ یہی ہے الحمدللہ۔ اور اسی لیے ترمذی کی 3383 نمبر کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل ذکر ہے اور الحمدللہ یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 223 نمبر کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ سے قیامت کے دن جو میزان ہوگا، جو عمل کا ترازو ہوگا وہ بھر جائے گا۔ رب جو کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے، اللہ تعالیٰ کے جو بہترین نام قرآن و حدیث میں بتائے گئے اس میں سے ایک نام رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کی تمام ضروریات کو مہیا کرنا، اس کی تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو اویلیبل کرانے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے بندوں میں کسی کے لیے استعمال اگر ہوگا تو اضافت کے ساتھ ہوگا، جیسے کہا جائے گا رب الدار، گھر کا رب ہے، گھر کا مالک ہے، رب الغلام، غلام کا رب ہے، لیکن ہم الرب یعنی صرف لفظ رب کو بغیر اضافت کے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا رب العالمین، سارے عالمین کا رب ہے۔ عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، عالم کے معنی دنیا، ورلڈ، تو ساری جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ سب عالم کے اندر آ جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے مزید اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی عالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات اور ان کی جتنی ویرائٹیز ہیں ان سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی ایک الگ دنیا ہے، فرشتوں کی ایک الگ دنیا ہے، پرندوں کی ایک الگ دنیا ہے، جانوروں کی ایک الگ دنیا، ان تمام جو دنیا اور یہ سارے عالم جو ہیں ان سب کا رب اللہ ہے۔ ان کی ضرورتوں کے اعتبار سے، ان کے سچویشنز کے اعتبار سے، ان کی باڈی کے اعتبار سے، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ضروریات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے۔ یہ کام صرف وہی رب کر سکتا ہے جو رب العالمین ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کی دوسری آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم،
جو بڑا مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ یہ جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے، یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ عربی میں مبالغہ کے بولے جاتے ہیں، مبالغہ کے لفظ ہیں۔ مبالغہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر ایکسیس پیدا کرنے کے لیے، کسی چیز کے معنی میں زیادتی پیدا کرنے کے لیے مبالغہ لایا جاتا ہے، یعنی بہت رحم والا۔ اچھا، رحمان بھی رحمت سے ہے، رحیم بھی رحمت سے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رحمان کے اندر مبالغہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی رحمان ہے، آخرت میں بھی رحمان ہے۔ دنیا میں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو روزی ہے، جو بارش ہو رہی ہے، جو دھوپ ہے، جو آکسیجن ہے، اور بھی جو کروڑوں اور انگنت جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، ایسا نہیں کہ صرف اہل ایمان ان سے فائدہ اٹھا رہے، تمام لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو رحمان کے اندر زیادہ مبالغہ ہے، اور رحیم جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں صرف رحیم ہوگا، آخرت میں اس کی رحمت صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ میری جو خاص رحمت ہے جو آخرت میں ہوگی وہ میرے ان بندوں کے لیے ہوگی جو زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو مالک ہے حساب کے دن کا، بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا۔ دنیا کے اندر بھی مکافات عمل کا سلسلہ جاری ہے، اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ ایک حد تک دنیا میں ملتا ہے، برے کو اس کی برائی کا پھل دنیا میں ایک حد تک ملتا ہے، مگر اس کا جو مکمل ظہور ہوگا وہ آخرت میں ہوگا، قیامت کے دن ہوگا۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ عبادت کا مطلب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کمال محبت اور خضوع اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ ہم کسی ہستی سے اتنی محبت کریں کہ اتنی محبت کسی سے نہ کریں، اور اس کی تابعداری میں اس کے خوف سے ہم جھکے رہیں اور اس کے عذاب سے ہم ڈریں، ان تینوں کے مجموعے کا نام عبادت ہے۔ تو عبادت اور مدد طلب کرنا یہ دونوں کام ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہاں اگر نعبدو کا کہہ دیا جاتا تب بھی بات ہو جاتی کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مگر مفعول کو پہلے لایا گیا، ایاکا کو پہلے لایا گیا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ اور عربی گرامر کا ایک رول ہے کہ جب مفعول کو پہلے لایا جائے تو وہ اختصاص کا فائدہ دیتا ہے، یعنی عبادت اور مدد طلب کرنا یہ دونوں کام ہم صرف تیرے لیے کرتے ہیں اے اللہ، تیرے علاوہ کسی کے لیے نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا یہ دونوں کام صرف اللہ کے لیے جائز ہیں، کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ کسی اور کی عبادت کرنا اور کسی اور سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ تو گویا شرک کی جڑوں کو یہ آیت کریمہ کاٹ دیتی ہے، شرک کے تمام راستوں کو بند کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کریمہ کا غلط مطلب لوگوں کو بتا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو بھئی ہم بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، گھر میں ہم اپنے والدین سے چیزیں مانگتے ہیں، اپنی بیوی سے مدد مانگتے ہیں، تو مدد مانگنا اگر غیر اللہ سے شرک ہے تو پھر تو ہم دن رات شرک کرتے ہیں۔ وہاں یہ فرق نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ ایک ہوتا ہے دنیاوی اسباب کے اندر مدد مانگنا اور ایک ہوتا ہے اسباب سے اوپر مدد مانگنا۔ اسباب کے انڈر میں رہ کر کے ایک دوسرے سے مدد مانگنا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ تو ہماری لائف کا، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو ایسا بنایا ہے کہ ہم اسباب کے محتاج ہیں، ہم اسباب کے اندر رہ کر کے ہی ہمارے سارے کام پورے ہوتے ہیں۔ خود اللہ کے نبیوں نے آپ دیکھیں کہ دوسرے انسانوں سے مدد مانگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ صف کی آیت نمبر 14 آپ دیکھیے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں من انصاری اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرا کون مددگار بنے گا، یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو شرک یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری اسباب کے اندر رہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں، شرک یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہری اسباب کے لحاظ سے مدد نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے ایک انسان دنیا سے چلا گیا، انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا، وہ اب اس کو ہم مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اس کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اس کو دور اور نزدیک ہر ایک کی پکار کو سننے والا مان رہے ہیں، یہ شرک ہے۔ یہ ما فوق الاسباب، یہ سپر نیچرل چیزوں میں جو ہے مدد طلب کرنا ہے، یہ چیز شرک ہے۔
اور ظاہر ہے کہ محبت اولیاء کے نام پر آج ہمارے ملک میں اور پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں یہ چیز آج عام ہے، اور کبھی جو ہے کسی ولی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سورۃ الفاتحہ میں اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جو توحید ہوتی ہے، اسلام کی جو بنیاد جو توحید پر ہے، اس توحید کا یہاں بیان کر دیا گیا، اور سورہ فاتحہ میں توحید کی تینوں قسموں کا بیان ہے۔ آپ یاد رکھیں یہ بات کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، کائنات کو چلانے والا ہے، اس کا نام توحید ربوبیت ہے۔ اور یہ جو توحید ہوتی ہے اس کو مشرکین بھی مانتے ہیں عام طور سے، اس کو جو بالکل بے دین ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہی لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ توحید ربوبیت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ مکہ کے مشرکین بھی 1400 سال پہلے اس توحید کو مانتے تھے۔ توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یعنی عبادت کی تمام اقسام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کوئی ایسی ذات اللہ کے علاوہ نہیں ہے جس کے آگے سجدہ کیا جائے، جس سے دعائیں کی جائیں، جس کے گھر کا طواف کیا جائے، جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے، جس کے نام کی نذر کی جائے، یہ تمام چیزیں عبادت ہیں اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ اصل توحید ہے جس کو لے کر کے تمام انبیاء اور رسول آئے، اور اسی کا انکار کیا تھا مکہ کے مشرکین۔ اور تیسری جو توحید ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہیں، جو بھی اس کی صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں ذکر کیے گئے ہیں، ہم ان پر ایمان رکھیں بغیر کسی تحریف کے اور بغیر کسی تعویل کے اور بغیر کسی تعطیل کے۔ ہم تحریف بھی نہ کریں، اس کا غلط مطلب بھی نہ بیان کریں، تعویل بھی نہ کریں، الٹا سیدھا مطلب بھی نہ بیان کریں، تعطیل بھی نہ کریں، ان کا انکار بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات اور جو بھی نام آئے ہیں قرآن و سنت میں، ان کا جو معنی ہے عربی زبان میں، اس معنی کے اعتبار سے ہم اس نام کو مانیں، اور اس صفت کو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مانیں ویسے کسی مخلوق کے لیے نہ مانیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، کسی اور کو ہم عالم الغیب نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ دور اور نزدیک ہر ایک کی فریاد کو سننے والا ہے، یہ عقیدہ ہم کسی اور کے بارے میں نہ رکھیں۔ اگر ہم ایسا رکھتے ہیں تو یہ توحید اسماء و صفات کا انکار ہے، یہ اسماء و صفات میں اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں توحید کی یہ تینوں قسمیں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، رب کا لفظ آیا، اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں سے 2 اہم نام ہیں، توحید اسماء و صفات کا بھی ذکر ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر توحید الوہیت کا، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت فرما۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے راستہ دکھا دینا اور ایک ہوتا ہے منزل پر پہنچا دینا۔ ہدایت میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم جو ہے، جو تیرا جو دین ہے، جو تیرا صحیح راستہ ہے، جو تیرے نبی لے کر کے آئے، جو قرآن اور صحیح حدیثوں کے شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس راستے پر ہمیں چلا، ہمیں وہ راستہ دکھا بھی دے اور اسی راستے پر چلتے ہوئے ہمیں منزل تک پہنچا دے، یعنی اسی راستے پر ہمیں استقامت عطا فرما کہ ہم اسی راستے پر چلتے رہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ تو ان کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں کیا کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا جن پر انعام ہوا وہ کون لوگ ہیں؟ نبیین ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، اللہ کے بندوں میں جو صدیق ہیں، اور شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ جس راستے پر چلے ہیں اللہ تعالیٰ کا جو صحیح دین ہے، اس راستے پر اللہ تو ہم کو چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے پر مت چلا جو بھٹک گئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور جو بھٹک گئے، جو گمراہ ہو گئے۔ جو لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اکثر مفسرین نے اس سے مراد یہودیوں کو لیا ہے، اور جو بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، اس سے مراد عیسائیوں کو لیا۔ بلکہ امام ابن ابی حاتم تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ یہودیوں کی جو سب سے بڑی جو گمراہی تھی وہ یہ تھی، ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ قرآن ان کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی تورات،
اس تورات کی آیتوں کو وہ جانتے تھے، جان بوجھ کر کے چھپاتے تھے، اس میں تحریف کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور اپنے عالموں کے حلال کو حلال اور اپنے عالموں کے حرام کو حرام انہوں نے کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کے بجائے اپنے عالموں کو حلال و حرام کرنے کا انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو یہ حق دے دیا۔ یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ نصارہ کے یہاں، کرسچنس کے یہاں، عیسائیوں کے یہاں جو بہت بڑی گمراہی تھی وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ ثالث و ثلاثہ، تین میں سے ایک، جو ان کے یہاں تثلیث کا عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تین میں سے ایک وہ اللہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی گمراہی تھی۔ ان کے یہاں عبادتوں کے بہت سارے غلط سلط طریقے رائج ہو گئے تھے، یعنی ان کے یہاں عمل تھا، علم نہیں تھا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں یہودیوں کے بھی طرز عمل سے بچا اور عیسائیوں کے بھی طرز عمل سے بچا، تو ہمیں نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ الفاتحہ کے آخر میں آمین کہنا سنت سے ثابت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اور بڑی فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی 780 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فانہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے ابن ماجہ کی 853 نمبر کی حدیث ہے کہ صحابہ جب آمین کہتے تھے فیرتج بها المسجد، تو زور سے آمین کہتے تھے، مسجد گونج جاتی تھی۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ مختلف مطلب اس کے بتائے گئے ہیں۔ ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ کذالک فلیکن، ایسا ہی ہو جائے۔ آمین کا مطلب ایسا ہی ہو جائے۔ ایک مطلب یہ بتایا گیا لا تخیب رجاءنا، ہماری امید کو تو ہمیں نا امید مت کر، ہماری امیدوں کو مت لوٹا۔ اور ایک معنی کیا کہ اللہم استجب لنا، اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ تو یہ ناظرین سورۃ الفاتحہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آج کا وقت کافی میں نے آپ کا لے لیا۔ آئیے 30ویں پارے کی پہلی جو صورت ہے سورۃ النبا، اس کی سٹارٹنگ بھی آج ہم کر دیتے ہیں۔ سورۃ النبا یہ 40 آیتیں ہیں اس کے اندر، اور یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اما یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں۔ اما اصل میں ان اور ما سے مل کر کے بنا ہے۔ ان کے معنی بارے میں اور ما کے معنی کیا اور کس، یعنی اما کس چیز کے بارے میں، یتساءلون یہ لوگ سوال کر رہے ہیں۔ عن النبأ العظیم، عظیم خبر کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہا ہے کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں عظیم خبر یعنی قیامت کے بارے میں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اختلاف کرنے کا مطلب یہ کہ ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، اور کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے جیسے مشرکین تھے۔ کلا سیعلمون، کلا کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، یہ عربی میں نفی کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جیسا یہ لوگ قیامت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ قیامت نہیں ہونے والی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ریپیٹ کیا، سیعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخوں کی شکل میں بنایا، جو زمین کے اندر ہم نے میخوں کی شکل میں، اسکیٹس کی شکل میں ہم نے گاڑ دیا۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تم کو جوڑے بنائے۔ جوڑے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مرد اور عورت کی شکل میں ہم نے تمہارے جوڑے بنائے، ایک دوسرے کی ضرورتیں مرد اور عورت سے پوری ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان، مرد عورت کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو اسی بات کا تذکرہ یہاں کیا گیا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے بنائے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے والا بنایا۔ نیند جو ہوتی ہے وہ ہمیں کام سے الگ کر دیتی ہے، ہمیں آرام کرنے کے لیے، ریسٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیند کو بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس کے معنی ہوتے ہیں ڈھانپنے والا، کور کرنے والا، چونکہ رات جب ہوتی ہے تو اندھیرا پوری دنیا کو کور کر لیتا ہے، تو اللہ نے اس کو لباس قرار دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ڈھانپنے والا بنایا۔
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی روٹی کے لیے، معاش کے لیے بنایا کہ دن میں لوگ کام کریں اور اپنی زندگی چلا سکیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اب ظاہر ہے کہ آسمان جو مضبوط ہیں ہر اعتبار سے مضبوط ہیں، کشادہ ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور جو سیارے اور ستارے بنائے، ان تمام اعتبار سے آسمان جو ہے بہت مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک روشن سورج بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے بکثرت بہنے والا پانی ہم نے اتارا۔ معصرات کے معنی ہوتے ہیں بدلیاں، اور ایک تفسیر اس کی کہی گئی جو آندھیاں ہوتی، جو ہوائیں ہوتی ہیں جو بارش لے کر کے آتی ہیں، وہ بھی کی گئی، لیکن زیادہ مضبوط بات ہے کہ معصرات سے مراد بدلیاں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اللہ ہی ہے وہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ آسمان میں پھیلا دیتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور اس کے بعد ان بادلوں کے ٹکڑے ٹکڑے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے اور بادلوں کے درمیان سے بجلی نظر آتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں جو موسرات کا لفظ آیا اس سے مراد بدلیاں ہیں۔ لنخرج به حبا ونباتا، ان بدلیوں سے ہم نے جو پانی اتارا، کیوں اتارا؟ تاکہ اس پانی کے ذریعے ہم حبن اناج کے دانے، ونباتا اور اسی طریقے سے سبزے جو ہیں، سبزیاں وغیرہ، ویجیٹیبلز وغیرہ جو ہیں ہم ان کو اگائیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغات، مختلف پھلوں کے ہم گھنے باغات اس پانی سے ہم اگائیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک قیامت کا جو فیصلے کا جو دن ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم فوج در فوج آؤ گے۔ قیامت کے دن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ فوج در فوج لوگ آئیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 4814 نمبر کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ حضرت اسرافیل جو سور پھونکیں گے تو 2 بار سور پھونکیں گے، تو پہلی بار اور دوسری بار کے بیچ میں 40 کا گیپ ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ اے ابو ہریرہ 40 جو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے 40 کہا، تو 40 سے کیا مراد ہے؟ 40 دن مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں، میں انکار کرتا ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا 40 سال مراد ہے؟ کہا میں انکار کرتا ہوں۔ کیا 40 مہینے مراد ہے؟ کہا میں انکار کرتا ہوں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کی یہ ایمانداری دیکھیے، آنیسٹی دیکھیے، اور حدیث رسول کو بیان کرنے میں ان کی احتیاط دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے صرف 40 کہا، 40 کا، تو انہوں نے 40 کے آگے سال، مہینہ، دن کچھ ذکر نہیں کیا، جیسے نبی سے سنا ویسے بیان کرتے۔ آج کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے، اللہ ان کو عقل سلیم دے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَبْلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنَ الْإِنسان، انسان کے جسم کی تمام چیزیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، گل جائیں گی، إِلَّا عَجْبَ ذَنَبِهِ، مگر اس کی دم کے پاس کا حصہ، یعنی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے پاس کا جو ایک حصہ ہے وہ بچا رہے گا۔ فِيهِ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ، اسی سے اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ان کو پیدا کرے گا۔ تو جب سور پھونکا جائے گا پہلی بار تو ساری جو مخلوقات اس وقت روئے زمین پر ہوں گی سب فنا کے گھاٹ اتر جائیں گی۔ یوم ینفخ فی الصور، پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا فتأتون افواجا، تو تم اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تم فوج در فوج آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، اور آسمان کے مختلف دروازے اس میں بن جائیں گے جس میں سے فرشتے نازل ہوں گے، فرشتے اتریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی یہ بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جن کا اسی صورت میں اللہ نے پہلے ذکر کیا، ان پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ یہ روئی کی طرح چلیں گے، ان کو چلا دیا جائے گا۔ فکانت سرابا، یہاں تک کہ یہ سراب کی طرح، میرج کی طرح ہو جائیں گے۔ سراب کہتے ہیں ریگستان میں جو ریت ہوتی ہے جو دور سے پانی نظر آتی ہے اور جب قریب آدمی جاتا ہے تو وہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ روشنی کا جو عکس تھا اس کی وجہ سے اس کو پانی محسوس ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے عربی میں سراب اور انگلش میں میرج بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ بالکل بے ویلو، بے وقت ہو جائیں گے، سراب کے جیسے ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم جو ہے یہ گھات میں لگی ہوئی ہے، جہنم طاق میں لگی ہوئی ہے۔
حضرت حسن بصری اور قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ لا يدخل احد الجنۃ حتى يجتاز بالنار، کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ جہنم کے اوپر سے گزر نہ جائے، یعنی جو پل ہوگا، پل صراط، اس پر سے گزر نہ جائے۔ فإن كان معه جواز النجا وإلا احتبس، اگر اس پل پر کراس کرنے کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہوگا، اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہوگا، اس کے پاس ایمان ہوگا، تو اس پل پر سے وہ بچ جائے گا، وإلا احتبس، ورنہ اسی جہنم میں وہ گر جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہنم جو ہے یہ طاق میں لگی ہوئی ہے، للطاغین مآبا، اور یہ جو جہنم ہے یہ سرکش لوگوں کا، اللہ کے نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، جو جہنم میں ایک لمبی مدت تک رہیں گے۔ احقابا یہ حقبن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی اتنا لمبا پیریڈ جس کا کوئی خاتمہ نہ ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم کے اندر بہت زمانے تک رہیں گے، یعنی اتنے لمبے پیریڈ تک رہیں گے جو کبھی ختم ہونے والا، جو اینڈنگ نہیں ہے جس کی۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس جہنم کے اندر ان کو کوئی ٹھنڈک محسوس نہیں ہوگی، ولا شرابا، اور کوئی مشروب، کوئی پانی، کوئی ڈرنک ان کو نہیں ملے گا، الا حمیما وغساقا، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے اور پیپ اور مواد کے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کی بدعمالیوں اور ان کے برے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ ہوگا۔ جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ ہم سے حساب کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور یہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وکل شیء احصیناہ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو کتاب کے اندر، یعنی لوح محفوظ کے اندر، یا تقدیر کی جو کتاب ہے اس کے اندر ہم نے اس کو ریکارڈ کر دیا ہے، نوٹ کر دیا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تو آج تم اللہ کے عذاب کو چکھو، ہم تمہارے عذاب میں اور اضافہ ہی کریں گے، تمہارے عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے لیے اس آیت سے سخت کوئی آیت نہیں ہے۔ لم ینزل علی اہل النار آیت اشد من ہذہ، اس آیت سے سخت آیت جہنمیوں کے لیے کوئی نہیں ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم چکھو جہنم کا مزہ، ہم تمہیں اور مزید چکھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق واعنابا، ان کے لیے باغات ہیں اور انگوروں کے درخت ہیں۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان اور کم سن، ان کی ہم عمر جو ہیں، جو ان کو حوریں ملیں گی، جو عورتیں ملیں گی، وہ نوجوان بھی ہوں گی، خوبصورت بھی ہوں گی، اور ان کے ہم عمر ہوں گی۔ وکأسا دہاقا، اور بھرے ہوئے جام ہوں گے، یعنی جو ان کو جنتی شراب جو پلائی جائے گی اس کے جو جام ہوں گے، جو پیالے ہوں گے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اکرمہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ بالکل صاف شفاف ہوں گے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی۔ اور سعید ابن جبیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ مسلسل ملیں گے، وکأسا دہاقا، ان کو جو جام ملیں گے وہ مسلسل ملیں گے۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہ جنت کے اندر کوئی لغو بات، کوئی فضول بات، کوئی بیکار بات نہیں سنیں گے، کوئی جھوٹ نہیں سنیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اور یہ جو جنت میں ان کو جو نعمتیں ملیں گی یہ تیرے رب کی طرف سے ان کو بدلہ ملے گا، جزا عطاء حسابا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی، اور اللہ ان کو حساب جو ان کا لے گا اس کی وجہ سے ان کو یہ دے گا۔ رب السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، وما بینہما، اور زمین اور آسمان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے۔ الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور وہ رحمان ہے اور کسی کی کوئی مجال نہیں کہ اس کے سامنے بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور قیامت کے دن روح جو ہوگی اور فرشتے جو ہوں گے وہ صف میں کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ کی گئی کہ روح سے مراد انسانوں کی روحیں ہیں، ایک تفسیر یہ کی گئی کہ خود انسان مراد ہیں، ایک تفسیر کی گئی کہ حضرت جبرائیل مراد ہیں، ایک تفسیر کی گئی کہ قرآن مراد ہیں۔ لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ان تمام تفسیروں میں کہتے ہیں کہ سب سے جو بہتر جو تفسیر نظر آ رہی کہ روح سے مراد آدم کی اولادیں ہیں۔ یوم یقوم الروح، یعنی انسانوں کی روحیں، انسان، والملائکۃ، اور فرشتے صفا، لائن سے کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کرے گا۔
اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات نہیں کرے گا الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت دے، وقال صوابا، اور وہ بات بھی درست کرے۔ یعنی شفاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہی شفاعت کرے گا، اور جس کے بارے میں اجازت دے گا اسی کے بارے میں شفاعت کر سکے گا۔ ذالک الیوم الحق، یہ جو دن ہے قیامت کا یہ برحق ہے، یہ ہو کر کے رہنے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے، یعنی جو اپنے رب کے یہاں بہترین ٹھکانہ بنانا چاہتا ہے وہ اس آخرت کی تیاری کرے، اس دن کی تیاری کرے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم کو ڈرا دیا ہے قریب آنے والے عذاب سے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، جس دن انسان دیکھے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا ہے، جو اس کی اپنے اعمال ہوں گے، جو کرتوت اس نے دنیا میں کیے ہوں گے، وہ آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور جو کافر ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا، وہ کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 کے اندر فرمائی کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو بھی عمل ہم کریں گے وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان جو بھی عمل کرے گا قیامت کے دن اس کو بتایا جائے گا۔ یہ جو یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہو جاتا، تو جب کافر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھے گا تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ مٹی ہوتا، وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا اور یہ دن اسے نہ دیکھنا پڑتا۔ ایک تفسیر تو یہ کی گئی اس کی، اور دوسری تفسیر یا لیتنی کنت ترابا کی یہ کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام حیوانات جو ہوں گے، جانور جو ہوں گے، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ اپنے عدل سے جب فیصلہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان جانوروں سے کہے گا کونی ترابا، تم سب کے سب مٹی ہو جاؤ، فتصیر ترابا، اور وہ سارے حیوانات جو ہوں گے، جانور جو ہوں گے، وہ مٹی ہو جائیں گے۔ فَإِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ، تو اس وقت کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کہ اے کاش میں بھی آج مٹی ہوتا، میں بھی حیوان ہوتا اور مجھے بھی مٹی بنا دیا جاتا۔ تو یہ دو تفسیریں کی گئی ہیں یا لیتنی کنت ترابا کی۔ تو اسی کے ساتھ سورہ نبا کی یہ تفسیر مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے اس صورت کریمہ سے ہم کو سبق کون کون سے حاصل ہوئے، ہم انشاءاللہ ہر صورت کے بعد، یعنی یہ اس عنوان کے تحت کہ اس صورت سے ہم نے کیا کیا سبق، مین جو لیسنس ہم نے حاصل کیے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اس صورت کریمہ سے ہم نے سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ آپ دیکھیں صورت کریمہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات بیان کیے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں بنایا، تمہیں جوڑے جوڑے کر کے بنائے، نیند کو آرام کے لیے بنائے، مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ پہلا سبق ہمیں ملا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور حساب و کتاب سے ہمیں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو گناہ ہوتے ہیں، جو غلط اعمال ہوتے ہیں، وہ تبھی انسان کرتا ہے جب حساب و کتاب پر اس کا ایمان نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں حساب کی امید نہیں تھی۔ اس کا مطلب کہ حساب کی امید ہوتی تو وہ گناہ نہ کرتے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبق جو ہمیں ملا کہ ہم جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں، اس لیے کہ ان جہنم کانت مرصادا، جہنم طاق میں بیٹھی ہے، گھات میں لگی ہے شکار بنانے کے لیے، ہمیں جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے متقیوں کی فضیلت معلوم ہوئی، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت بہت قریب ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دی، یہاں مراد اس سے قیامت ہے۔ تو اس کا مطلب کہ قیامت بہت قریب ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو یہ سورۃ النبا کی تفسیر تھی۔ آج کافی وقت میں نے آپ سب کا لے لیا، انشاءاللہ ہم اس کے بعد جو سورۃ نازعات ہے اور سورہ عبس ہے اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے، قرآن کریم پر ہم سب کو غور کرنے، تدبر کرنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔